انتہائی کمزور تھے جسامت کے لحاظ سے، تو صحابہ ہنسنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنستے ہنستے فرمایا کہ وہ دیکھو عبداللہ کی پنڈلی۔ آپ علیہ السلام نے پنڈلی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم اس عبداللہ کی پنڈلی کو تم دیکھ رہے ہو اور جس کو میں دیکھ رہا ہوں، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا فرق ہے؟ ہمیں بھی وہی نظر آ رہی، آپ کو بھی وہی نظر آ رہی۔ فرمایا کہ تم اس کو حقیر سی پنڈلی سمجھ رہے ہو۔ اگر عبداللہ کی یہ پنڈلی اللہ کے دربار کے اندر اس کا یہ مقام ہے کہ اس کو ایک ترازو کے اندر رکھ دیا جائے اور کائنات کے تمام صلاحات یا پوری کی پوری کائنات کو دوسرے ترازو کے اندر رکھ دیا جائے، عبداللہ ابن مسعود کی اس پنڈلی کا پوری کی پوری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علماء محدثین نے لکھا ہے حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو میرا صحابی ہے، اس صحابی کا جسم بھی پوری کی پوری کائنات سے افضل ترین ہے، اور اس کا ایمان اور اس کا اخلاص کے عالم کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جب ان کو چیلنج کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو میرے جادوگروں کا مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے رسیوں کو پھینکا تو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہا بنا اور اس میں سب رسیوں کو اور سب وہ سانپوں کو جو سانپ نظر آ رہے تھے ان کو نگل لیا۔ اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو پھر یہ کبھی بھی اژدہا ان سانپوں کو نگل نہ سکتا۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اب انہوں نے فوراً یوں کہا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، کہ ہم کیا ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو فرعون نے ان کے لیے جو اعلان کیا وہ اعلان یہ کیا کہ ہم تمہارے جو ہاتھوں کو اور پاؤں کو خلاف سے کاٹ ڈالیں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ہم تمہیں سولی دے ڈالیں گے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی جادوگروں نے، تو انہوں نے جو جملہ کہا قرآن کریم بیان کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، اب ہم اس سے ہٹنے والے نہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا اور کہا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ایک لمحے کے صحابی کا ایمان کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک لمحہ پہلے اسلام لایا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور اللہ کو مانا، ایک لمحے کے بعد اس کو سولی کو لٹکنا پڑ رہا ہے تو وہ لٹکنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے سولی پر بھی لٹکا دیا جائے تو میں اس ایمان سے باز نہیں آؤں گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا عالم کیا ہوگا۔ مولانا علامہ اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ
یہاں شیخ پورا کے کراچی کے اندر پڑھتے پڑھاتے رہے. انہوں نے کتاب کے اندر بات لکھی کہ ایک شخص تھا، اس کے ذہن کے اندر ہمیشہ یہ اشکال رہتا اور یہ بات رہتی کہ کاش ہمیں بھی اللہ کا پیغمبر کے دور کے اندر زندہ کرتا، پیدا کرتا، ہم بھی حضور کی مجلس میں بیٹھتے، حضور کا دیدار کرتے، لوگوں سے بھی کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دور کیوں نہیں نصیب کیا، ہمارے اندر کیا کمی تھی. تو جس کے جی کے اندر وہ آتا وہ اس کو سمجھا بھی دیتا. حضرت شیخ پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خواب کے اندر ایک چیز دکھائی، اور وہ یہ دکھائی کہ ایک گاڑی ہے، کار ہے، اور اس کے اندر ایک ڈرائیور ہے، اور آگے والی سیٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے والی سیٹ پہ درمیان میں بیٹھا ہوں، اور میرے دائیں بائیں حضرت ابوبکر اوپر بیٹھے. اللہ ہم سب کو بھی یہ منظر دکھائے. تو اچانک چلتی چلتی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور اس کی بریک فیل ہو گئی. اب جب بریک فیل ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے نیچے اتاریے اور میں اس کار کو روکوں. جب میں نیچے اترا تو میں کہیں ادھر سے پتھر ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں ادھر سے پتھر ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں ادھر سے پتھر ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی پتھر ملے اور میں گاڑی کے پیچھے دوں، تاکہ یہ جو گاڑی ہے جس کی بریک فیل ہو گئی ہے، جس کے اندر جو بیٹھی ہوئی مقدس شخصیات اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی ذات پر اور آپ کی جسم پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ آنے پائے. اسی ابھی تک بات کے اندر اور ادھر ادھر پتھر تلاش کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر و عمر نیچے اترے اور ایک ٹائر کے نیچے حضرت ابوبکر نے سر رکھ دیا اور دوسرے ٹائر کے نیچے حضرت عمر نے سر رکھ دیا. ہے یہ خواب. حضرت علامہ اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب تھا، مگر اس کو اس بات کا علم دے دیا گیا کہ تجھے یہ خواہش رکھتا ہے، تیرا اس قدر ایمان نہیں تھا کہ پیغمبر کی سے ایمان میں حفاظت کر سکے. تو یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں اس انداز کے اندر حفاظت کی، اور یہ وہ صحابی ہیں. صحابہ کی جماعت میں سے ہر ایک صحابی ایسا ہے کہ جس کو یا تو حدیث سے پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے، یا کسی صحابی سے پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا صحابیت کا اعلان خود قرآن کرتا ہے. اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پوری دنیا کے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر صاحب سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر ایک صحابی جنتی ہے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہے جن کا ہر کام کے اندر اول نام بھی ہے، اول کام بھی ہے. علماء نے ایک بڑی عجیب بات کتابوں کے اندر لکھی ہے. علماء محدثین جو حدیث کو جمع کرتے ہیں، حدیثوں کو لکھتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں، ان کو کتابوں کے اندر لکھتے ہیں اور پھر لکھ کر امت کو پیش کرتے ہیں. علماء محدثین کے 3 طبقے. جب وہ حدیث کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے سامنے 3 چیزیں ہوتی ہیں. بعض محدث ایسے ہیں کہ جو حروف تہجی کے اعتبار سے اپنی کتابوں کے اندر احادیث کو، پیغمبر کی روایات کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو لکھتے ہیں. پہلے الف والی روایات، پھر با والی، پھر تا والی. بعض محدثین وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان کی قبولیت کے حساب سے لکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے پہلے ان کی روایات، پھر جو اس کے بعد لائے پھر ان کی روایات، پھر جو اس کے بعد لائے پھر ان کی روایات. تیسرے وہ ہیں کہ جو صحابہ میں مقام کو دیکھتے ہیں کہ جن کا مقام اور فضیلت زیادہ، پہلے ان کی روایات کو لکھتے ہیں، پھر اس سے کم فضیلت والی روایات کو، جیسے صحابہ کی طبقات میں درجات میں فضیلت ہے، فضیلت میں درجات ہیں کہ سب سے پہلا درجہ خلفاء راشدین کا، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا، پھر اصحاب بدر کا، پھر اصحاب احد کا، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ والوں کا، پھر اس کے بعد فتح مکہ والوں کا، پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کا. یہ صحابہ کے اندر فضیلت کے درجات ہیں. تو وہ فضیلت کا اعتبار کرتے ہیں کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اس کی پہلے روایات لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جس کی
فضیلت ہے۔ تمام کے تمام محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر حروف تہجی والوں نے شروع کی عالی سے، تو انہوں نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی روایات لائے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کے اگر ایمان کے حساب کو دیکھا تو حضرت ابوبکر کی روایات کو لکھا، اور اگر کسی نے فضیلت کو دیکھا تو انہوں نے بھی سیدنا حضرت ابوبکر کی روایات کو لکھا۔ علماء نے لکھا ہے، علماء محدثین کے نزدیک بھی اصحاب پیغمبر میں سے سب سے زیادہ مقام رکھنے والا، فضیلت رکھنے والا اور سب سے زیادہ شرف رکھنے والے جو صحابی تھے وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، عرض کہ یا رسول اللہ میری ضرورت کو حاجت کو پورا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس اس وقت موجود بھی نہیں ہے اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو بعد کے اندر آنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بعد کے اندر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابوبکر کے پاس چلے جاؤ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبوت کے نہج پر خلافت کا حقدار ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لے رکھا تھا، وہ اپنا قرض واپس لینے کے لیے آیا، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض آپ نے مجھ سے لے رکھا تھا وہ مجھے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی چلے جاؤ، فی الحال میرے پاس موجود نہیں ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، بعد کے اندر تم آ کر مجھ سے لے لینا، میں تجھے دے دوں گا۔ تو وہ شخص جاتے ہوئے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر بعد کے اندر میں آیا اور میں نے آپ کو نہ پایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ابوبکر سے لے لے۔ اس ظالم نے پھر آگے جملہ کہا، اس نے کہا کہ اگر یا رسول اللہ میں نے ابوبکر کو بھی نہ پایا تو حضور نے فرمایا پھر عمر سے لے لے۔ پھر اس ظالم کی آواز بند نہ ہوئی، پھر اس نے کہا کہ اگر عمر کو بھی نہ پایا تو کہا کہ عثمان سے لے لے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر عثمان کو بھی نہ پایا تو پھر فرمایا پھر تم ہی مر جانا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے خود ترتیب بتا دی ہے کہ اسی ترتیب سے میرے بعد خلافت کے حقدار یہ لوگ ہوں گے کہ اگر میرے بعد اگر کسی نے کوئی چیز میری چھوڑی ہوئی چاہیے ہے تو ابوبکر سے لیں گے، اگر ابوبکر نہیں تو پھر عمر سے، پھر حضرت عثمان سے اور پھر حضرت علی سے لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسانیت کی ارواح عالم ارواح کے اندر جمع تھی تو اس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے دنیا کے اندر کیونکہ آپ نے مجھے نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے، تو مجھے کوئی دنیا کے اندر ایسے شخص دے دیجیے کہ جو میری مدد کرے، جو میری مدد و نصرت کرے، میرے وزیر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ یہ عالم ارواح کے اندر ساری امتوں کی ارواح جمع ہیں، روحیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے تو انتخاب کر لے، جن کا تو انتخاب کرے گا ہم تیرا وزیر بنا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے ارواح کو دیکھا، اللہ نے ان کے لیے پہچان کو آسان کیا، تو انہوں نے دو ارواح کا انتخاب کیا، ایک روح حضرت ابوبکر کی تھی، دوسری روح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کیا یا اللہ ان دو کو میرا وزیر بنا دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میں پہلے بھی وزیر بنا چکا ہوں اور یہ وزیر ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر و عمر کا انتخاب اللہ کے پیغمبر نے بعد کے اندر کیا اور اللہ نے اس سے بھی پہلے کیا۔ صحابی رسول ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک سفر ہوا روم کا اور ہم وہاں پر گئے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ مکہ سے آیا ہوا ہے، اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے، مگر ابھی تک ہم اسلام نہیں لائے تھے کہ روم کے بادشاہ نے ہمیں اپنے دربار کے اندر بلایا اور کہا، پوچھا کہ تم مکہ سے آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہم مکہ سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا ہم نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے
جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اس کا رشتہ دار ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ہوں ان کا رشتہ دار، کیونکہ سب سے زیادہ قربت اور رشتہ داری میری حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو ابن حزم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر جب میں نے یہ بتلایا کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، تو روم کا بادشاہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر اندر لے گیا۔ سب سے پہلے اس نے جب دروازہ کھولا کمرے کے اندر تو اس کے اندر ایک مجسمہ تھا، کپڑے کو ڈھانکا ہوا تھا، اس سے کپڑے کو ہٹایا، ایک مجسمہ تھا۔ پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گیا، وہاں پر حضرت نوح کا، حضرت شیس کا مختلف مجسمے دکھائے اور بتاتا رہا یہ مجسمہ فلاں نبی کا، فلاں نبی کا، فلاں نبی کا۔ آخر کے اندر جب ایک کمرے کے اندر لے گئے تو وہاں پر 3 بت پڑے ہوئے تھے، ایک بڑا تھا اور 2 چھوٹے تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ تو اس بادشاہ نے وہاں سے سب سے پہلے بڑے بت سے وہ جو بڑا مجسمہ تھا اس سے پردے کو ہٹایا اور پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ فرمایا کہ اچھا۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف والے مجسمے سے پردے کو ہٹایا، کپڑے کو اٹھایا، کہا اس کو بھی جانتے ہو؟ کہا کہ بالکل جانتا ہوں، یہ مکے کا تاجر ابو بکر ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بائیں طرف والے مجسمے کو اٹھایا اور پھر پوچھا کہ اس کو بھی جانتے ہو؟ کہا کہ بالکل جانتا ہوں، یہ تو خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس نے کہا بلّہ میں تجھ سے مرعوب ہو کر تجھے یہ نہیں دکھا رہا، میں تورات و انجیل کا وہ عالم ہوں کہ میرے پورے ملک سے اندر مجھ سے زیادہ بڑھ کر تورات و انجیل کو پڑھنے والا اور جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے تورات و انجیل کو پڑھ کر یہ مجسمے بنائے ہیں، جیسے جیسے نقشے خدا نے کھینچا ہے ویسے ویسے نقشہ میں نے ان کے مجسموں کو بنائے ہیں۔ تورات و انجیل کے اندر جہاں پر میں نے ذکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، وہیں پر میں نے ذکر حضرت ابو بکر کا بھی پڑھا، وہیں پر ذکر حضرت عمر کا بھی پڑھا ہے۔ تو یہ تھے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بہت سے اوصاف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا، آپ نے سارا مال دے دیا، مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال دیا حضرت ابوبکر نے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے، تو ادھر سے جبرائیل امین بھی آئے اور انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین سے حضور نے پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا کہ صرف میں نہیں، آسمان کے ہر فرشتے نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ کس لیے؟ کہا کہ ان کے زمین پر ابوبکر نے یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابوبکر کو ہماری طرف سے سلام پیش کر دیں۔ اگلا جملہ جو علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب ابوبکر سے پوچھو، اللہ پوچھ رہے ہیں ابوبکر سے پوچھو کیا ابوبکر اس حال کے اندر ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کائنات کا ہر انسان حضرت عمر سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان اس لیے عبادت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ وہ واحد شخصیت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابوبکر ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ ان جیسے صحابہ سے ہمیں سچی محبت اور ان کی سیرت کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھو۔